السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ آپ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 20۔ بالآخر ایک لمبے سفر کے بعد قریب رات 9 بجے ٹرین اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ راولپنڈی اسٹیشن پر ان کا ایک ملازم ڈرائیور کے ساتھ پہلے ہی بھی جان کو پک اپ کرنے کے لیے موجود تھا، جس کے ہمراہ بابر نے انہیں گھر یعنی اسلام آباد روانہ کیا اور خود عاشر کے ساتھ اپنی کار میں سوار ہو کر وہ افضل کے پتے پر نکل گیا۔ آپ نے اس آئیڈیا پر غور کیا جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عاشر نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیو کرتے بابر نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ اس نے نظر روڈ پر مرکوز کیے بے نیازی سے جواب دیا۔ عاشر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بابر کار ڈرائیو کر رہا تھا، عاشر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ذرا فاصلے سے عقب میں آتی ایک ٹیکسی انہی کا پیچھا کر رہی ہے، جس کی فرنٹ سیٹ پر پاشا بیٹھے تھے جبکہ بینی اور کاشان بھی پچھلی نشست پر موجود تھے۔ آپ کو پکا یقین ہے دادا کہ یہ افضل کے پتے پر ہی جا رہا ہوگا؟ کاشان نے تائید چاہی۔ یقین تو دور کی بات، اس وقت ہمیں کوئی چانس بھی مس نہیں کرنا۔ انہوں نے نظریں مسلسل اسی گاڑی پر جمائے جواب دیا۔ بینی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس انجان شہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں کی سڑکیں کافی پکی تھیں اور اکثریت پنجابیوں کی تھی۔ آس پاس بھاگتی گاڑیوں کے تیز ہیڈ لائٹس نے رات کے وقت بھی کافی گہما گہمی کا سماں باندھا ہوا تھا۔ اسے اس شہر اور شہر کے لوگوں میں کوئی خاصی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک درمیانے درجے کے علاقے میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ پہنچ کر بابر کی کار دھیرے ہوتے ہوئے رک گئی۔ پاشا کے حکم پر ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی بھی عین اس کار کے پیچھے روک دی۔ یہ سب لوگ نہ صرف گاڑی سے باہر آ چکے تھے بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی چکے تھے۔ جب منزل ایک ہی ہے تو پھر لکا چھپی کھیلنا بیکار ہے نا؟ بابر کی سوالیہ نظریں بھانپتے ہوئے پاشا اطمینان سے گویا ہوئے۔ بابر ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عاشر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تو ان کے ساتھ جا شانی، میں اور بینی یہیں انتظار کرتے ہیں۔ پاشا نے اسے ہدایت دی۔ ہم سب کیوں نہیں جا رہے دادا؟ بینی نے سوال کیا۔ ہم سب کے ایک ساتھ جانے سے آس پاس کے لوگ متوجہ ہوں گے، سمجھا کر تو جا شانی۔ انہوں نے وجہ بتا کر پھر اسے اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر ان دونوں کے پیچھے ہو لیا، جبکہ یہ دونوں وہیں ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ گاڑی سے اتر کر تھوڑا چلنے کے بعد اب یہ لوگ ایک پتلی گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ کاشان بھی ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ یہ ایک لوئر مڈل کلاس محلہ تھا جہاں گھر نقشے کے مطابق ترتیب سے نہیں بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ گھر کے باہر لکھے مکان نمبر پڑھتے ہوئے اپنے مطلوبہ مکان تک پہنچے۔ انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا اور وہیں انہیں زوردار دھچکا لگا۔ لاحل لوہے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پھوٹی قسمت کا آج تک بس نام سنا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہماری ہے۔ تالے کو دیکھتے ہوئے عاشر خوف سے گویا ہوا۔ کاشان بھی ان کے نزدیک ہی تھا جسے بابر نے مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ بات سنیے بھائی صاحب، کاشان نے سامنے والے گھر میں سے نکلتے ایک آدمی کو پکارا۔ یہ دونوں بھی اس کی طرف گھومے۔ جی؟ شلوار قمیض میں ملبوس آدمی متوجہ ہوا۔ یہاں افضل نامی ایک صاحب رہتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ کاشان نے مہذب انداز میں دریافت کیا۔ وہ تو جی 1 ہفتے کے لیے کہیں گیا ہوا ہے، آدمی نے پنجابی لب و لہجے میں جواب دیا، جسے سن کر ان لوگوں کا دل چاہا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ کہاں گئے ہوئے ہیں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اس نے ایک امید کے تحت پوچھا۔ نہیں جی، وہ زیادہ کسی نال گل نہیں کرتا، اسی لیے یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ 1 ہفتے کے لیے گیا ہے، 2 دن تو ہو گئے ہیں گئے ہوئے، 5 دن بعد واپس آنے والا ہوگا۔ اس نے اردو اور پنجابی کے امتزاج کے ساتھ خلاف توقع تھوڑا وضاحتی جواب دے کر امید کی ننھی سی لو جلا دی کہ وہ چند روز بعد واپس آنے والا ہے۔ ویسے آپ لوگ کون ہو جی؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہوئے تینوں؟ اب آدمی نے سوال کیا۔ دراصل افضل صاحب نے قراندازی میں ہماری کمپنی کی جانب سے انعام جیتا تھا، بس وہی دینے آئے تھے انہیں۔ عاشر نے جلدی سے وہی جھوٹا تعارف دیا جو ندیم کو دیا تھا۔ اچھا، کیا جیت لیا ہے؟ اسے جاننے کا اشتیاق ہوا۔ معاف کیجیے گا، ہم یہ ہر کسی کو نہیں بتا سکتے، کانفیڈینشیل ہے، عاشر نے معذرت کی۔
اور کوئی گل نہیں جی، جب آپ اس کو انعام دو گے تبھی دیکھ لیں گے۔ آدمی نے ہنس کر بات ہوا میں اڑائی جو ان لوگوں کے لیے غنیمت تھا۔ جس طرح خالی ہاتھ یہ لوگ یہاں آئے تھے ویسے ہی واپس ہو لیے۔ اب ان لوگوں کو 5 دن مزید انتظار کی سولی پر لٹکنا تھا۔ کیا ہوا شانی؟ وہ لٹکا ہوا منہ لے کر جیسے ان کے قریب آیا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی بات سن کر ان دونوں کو بھی بے حد برا لگا۔ اب 5 دن تک ہم کیا کریں گے؟ بینی نے فکر مندی سے سوال اٹھایا۔ انتظار، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ اب بھی وقت ہے، میرا آئیڈیا مان لیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے گھر پر رہیں گے تو ان پر نظر رکھنا آسان ہوگا، اور ابھی تو ایسا کرنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ عاشر نے پھر اپنی اسی بات پر زور دیا جو پہلے بابر کی جانب سے رد ہو چکی تھی۔ دونوں اپنی گاڑی کے نزدیک آ چکے تھے۔ بابر نے ایک نظر عاشر کو دیکھا اور پھر گویا ہار مانتے ہوئے وہ ذرا فاصلے پر کھڑے ان لوگوں کی جانب آیا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ دن میرے گھر پر رک سکتے ہیں۔ بابر نے قریب آتے ہوئے پیشکش کی۔ تینوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بابر نے عاشر کے اصرار پر بہت مشکل سے انہیں یہ پیشکش کی تھی، کیونکہ کاشان کو وہ گھر لانا نہیں چاہتا تھا۔ پاشا بھی کاشان کے حمایتی تھے اور بینی وہ شاید راضی ہی نہ ہوتی۔ نہیں شکریہ، ہمیں دوسروں پر بوجھ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے۔ حسب توقع بینی کی جانب سے صاف انکار ہو گیا۔ بابر کچھ کہنے کے بجائے محض بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلیں دادا، وہ کہتی ہوئی واپسی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ان دونوں نے بھی اس کی تقلید کی، جس کے بعد وہ ٹیکسی یہاں سے چلی گئی۔ بس ہو گئی تسلی؟ ان کے جانے کے بعد بابر عاشر کی جانب آیا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور پھر یہ دونوں بھی اپنی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ عاشر نے تھک کر سوال کیا۔ ان لوگوں پر نظر رکھنا، بابر نے گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، بلکہ ہوٹل کیا ایک چھوٹی سی 4 منزلہ تنگ بلڈنگ تھی جسے صاف ستھرا کر کے آنے والوں کے لیے گیسٹ ہاؤس کی شکل دے دی تھی۔ یہ ہوٹل اسی علاقے سے ذرا فاصلے پر تھا جہاں افضل کا گھر تھا۔ ان لوگوں نے 5 روز کے لیے یہاں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تو پہلے ہی موجود تھا، ساتھ ہی بینی کے لیے ایک سنگل میٹرس بھی لگوا لیا تھا۔ پاشا کسی کام سے باہر چلے گئے تھے۔ کاشان سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ بینی فریش ہونے کے لیے باتھ روم گئی تھی۔ ہائے میری کمر! عاشر نے پیٹھ کے بل بیڈ پر گرتے ہوئے دہائی دی۔ اتنے لمبے سفر اور خواریوں کے بعد اب جا کر اسے پرسکون بستر نصیب ہوا تھا۔ اب گدھے گھوڑے بیچ کر سو مت جانا، ہم یہاں ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے رکے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہیں موجود بابر نے اسے پہلے ہی باور کروایا۔ میں اپنے روم میں فریش ہونے جا رہا ہوں، 10 منٹ بعد تمہیں نیچے ڈائننگ ہال میں ملوں گا، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عاشر نے اس کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دیتے ہوئے پاس پڑا تکیہ خود سے چپکا کر آنکھیں مول لیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، بس ایک بڑی سی کھڑکی سے اندر آتی لائٹ کے مدھم روشنی نے اتنا منظر واضح کیا کہ کھڑکی کے پاس کوئی موبائل کان سے لگائے کھڑا دوسری جانب موجود فریق کی گفتگو سن رہا تھا۔ بس تو پھر ایک ہی حل ہے، اسے ختم کر دو، لیکن خیال رہے کہ اس کی موت حادثہ لگنی چاہیے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے سائے نے سنجیدگی سے کسی کو حکم دے کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاشان نے عاشر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ کھانا کھانے آیا ہوں۔ کیوں، بابر نے گھر میں کھانا نہیں دیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کریدا۔ ہم گھر گئے ہی نہیں، یہیں رک گئے کہ اب اس افضل کا دیدار کر کے ہی جائیں گے، اس نے سادگی سے سیدھا سادہ جواب دیا۔ تب تک باقی تینوں بھی وہاں آ کر ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ ایک ٹیبل کے گرد پاشا، بینی اور کاشان بیٹھ گئے، جبکہ ان سے ذرا فاصلے پر مقابل والی ٹیبل بابر اور عاشر نے سنبھال لی۔ ایک تو یہ ہوٹل چھوٹا سا تھا، دوسرا یہ ہالیڈیز نہیں تھے، اسی لیے یہاں گیسٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ تھوڑی دیر تک ان لوگوں کی ٹیبلز پر ان کا مطلوبہ کھانا آ چکا تھا، جسے یہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے عاشر کی نظر اچانک بابر کے عقب میں بنے داخلی دروازے پر جا کر رک گئی، جسے بابر نے بھی محسوس کیا۔ اس سے قبل کہ بابر کچھ پوچھتا یا پلٹ کر دیکھتا، عاشر خود ہی چلا اٹھا۔ وہ دیکھیں افضل! اس کے زور سے کہنے پر یہ تینوں بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہاں ہے؟ بابر بھی فوراً پلٹا۔ ابھی ہوٹل سے باہر نکلا ہے، وہ کہتا ہوا اٹھ کر بابر کی جانب بھاگا۔ یہی عمل باقی سب نے بھی دہرایا۔ سب سے آگے عاشر تھا اور اس کی پیروی میں یہ سب بھاگ رہے تھے۔ ہوٹل کے اطراف میں زیادہ آبادی یا رونق نہیں تھی، بلکہ سب کچھ کافی سنسان پڑا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی میں مڑے، ایک آدمی کے پاس پہنچا اور اسے گدی سے پکڑ لیا۔ باقی سب بھی وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ اچانک ہوئے اس حملے پر وہ آدمی بھی سٹپٹا گیا۔ کی ہو گیا بھائی جی؟ آدمی نے گھبرا کر پوچھا۔ تو افضل ہے نا؟
عاشر نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، جو تصویر والے اس آدمی سے بالکل مختلف تھا۔ نہیں بھائی جی، میں رشید ہوں۔ آدمی نے فوراً تصحیح کی۔ یہ افضل نہیں ہے، کاشان نے بھی بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے دور سے دیکھنے پر یہ افضل ہی لگا۔ عاشر نے اسے چھوڑتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ او بھائی جی، میں تو کیا، میرے پورے خاندان وچ کوئی افضل نہیں ہے۔ آدمی بھی فوراً بولا، معاف کرنا، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ جا سکتے ہیں۔ پاشا نے آدمی کا کندھا تھپک کر کہا تو وہ بھی موقع غنیمت جان کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ زبان چلانے سے پہلے تھوڑا دماغ بھی چلا لیا کرو۔ اب بابر نے اسی خبر لی۔ داڑھی اور گھنے بالوں کی وجہ سے مجھے وہ افضل ہی لگا تھا۔ اس نے مسکینت سے اپنی صفائی دی۔ بابر اسے گھور کر رہ گیا۔ بھاگنے کی وجہ سے ان چاروں کی سانسیں ہی بے ترتیب ہو گئی تھیں جو اس خالی گلی میں کھڑے تھے۔ اچانک بابر اور کاشان کا دماغ بیک وقت ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے کھٹکا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی پل دونوں برق رفتاری سے واپس ہوٹل کی جانب بھاگے۔ عاشر اور پاشا بھی ناسمجھی سے ان کے پیچھے تھے۔ دونوں واپس ہوٹل پہنچے تو ٹیبل پر بینی موجود نہیں تھی۔ یہاں ریڈ کرتی اور بلو جینس پہنے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ کہاں گئی؟ بابر نے ویٹر سے پوچھا جو ایک ٹیبل سے برتن سمیٹ رہا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھی تو کافی تیزی میں باہر نکلی تھیں، اس نے لا علم انداز میں جواب دیتے ہوئے ان لوگوں کی فکر مزید بڑھا دی۔ وہ لوگ دوبارہ باہر آ کر ہوٹل کے آس پاس اسے پکارتے ہوئے ڈھونڈنے لگے۔ یہ بلڈنگ جہاں واقع تھی یہ ایک کمرشل ایریا تھا، مگر آس پاس زیادہ دکانیں وغیرہ آباد نہیں تھیں، بس دور کہیں کا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں، جبکہ آس پاس کی کئی عمارتیں زیر تعمیر تھیں۔ بینی! کاشان بری طرح فکر مند تھا۔ بینی! بابر کا دل اس کی غیر حاضری پر سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ بینی میڈم! عاشر نے بھی بلند آواز سے پکارا۔ بینی! پاشا آس پاس متلاشی نظروں سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے پاس موبائل ہے کیا کاشان؟ بابر کو یکدم خیال آیا۔ ہاں ہے، میں کال کرتا ہوں۔ اس نے فوراً پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ چاروں ایک ساتھ متفکر سے کھڑے تھے۔ بیل جا رہی ہے مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ اس کی پریشانی مزید بڑھی۔ مسلسل کال کرتے رہو۔ بابر اسے ہدایت جاری کر کے دوبارہ آس پاس اسے ڈھونڈنے لگا۔ باقی سب نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اسے تلاشتے ہوئے بابر ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر آ گیا۔ وہیں اسے موبائل بجنے کی ہلکی ہلکی آواز محسوس ہوئی۔ آواز کے تعاقب میں وہ مزید اندر آیا اس زیر تعمیر عمارت میں، کیونکہ روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے بابر نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ وہ تھوڑا اور آگے آیا تو موبائل بجنے کی آواز بند ہو گئی، لیکن ٹارچ کی روشنی میں اسے کچے فرش پر خون کی بوندیں نظر آئیں۔ عاشر! کاشان! اس نے بلند آواز سے ان دونوں کو پکارا اور خود ان قطروں کی پیروی میں چلنے لگا جو مزید اندر جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ تینوں بھی اس کی پکار پر دوڑے چلے آئے۔ میں نے یہاں کہیں آس پاس موبائل بجنے کی آواز سنی ہے، اور دیکھو یہاں کچھ خون کے قطرے بھی ہیں، اس نے عجلت میں بتایا۔ خون دیکھ کر یہ سب مزید دہل گئے۔ کاشان نے گھبراتے ہوئے دوبارہ بینی کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ٹون دوبارہ سنائی دینے لگی تھی، جبکہ عاشر نے چوکنا ہو کر جیکٹ کی جیب سے گن نکال لی۔ موبائل کی ٹون اور خون کے قطرے بالآخر انہیں ایک کمرہ نما جگہ پر لے آئے، جہاں ٹارچ کی روشنی میں انہیں وہ فرش پر اوندھی پڑی مل گئی۔ بینی! بابر اور کاشان یک زبان چلاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ پاشا نے اسے بازو میں لے کر سیدھا کیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور آدھا چہرہ خون سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ رات کا وقت ہونے کے باعث اس چھوٹے سے نجی ہسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا۔ عاشر اور پاشا تھوڑے فاصلے سے لائن میں لگی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کاشان اور بابر بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ دونوں کا ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ بینی کا کافی خون بہہ گیا تھا، جس کے باعث کاشان اور بابر کو اپنا خون دینا پڑا۔ پاشا نے بھی اپنا خون دینا چاہا تھا، مگر ان کی عمر کے پیش نظر ڈاکٹر نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسے ایمرجنسی میں گئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر اب تک وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئے تو دونوں ان کی جانب لپکے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ دونوں نے یک زبان ایک ہی سوال کیا۔ عاشر اور پاشا بھی اٹھ کر نزدیک آ گئے تھے۔ جی اب وہ ٹھیک ہیں، لیکن چوٹ ذرا گہری تھی، اسی لیے سر کے پچھلے حصے پر ٹانکے لگے ہیں اور خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بتانا شروع کیا۔ اسے ہوش آ گیا ہے؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پاشا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی ہوش نہیں آیا، مگر تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جانے کا امکان ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں ذہنی اور جسمانی سکون کی اشد ضرورت ہے، تبھی وہ جلد ریکور کر پائیں گی۔ اس کی سلامتی کا سن کر ان لوگوں کی جان میں جان آئی۔ پیشنٹ آپ لوگوں کی کون ہے؟ ڈاکٹر نے سواریہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ سب سے زیادہ پریشان بابر اور کاشان ہی نظر آ رہے تھے، مگر وہ اپنا رشتہ کیا بتاتے۔ وہ میری بیٹی ہے، پاشا نے جواب دیا۔
اچھا آپ ذرا 2 منٹ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر انہیں لے کر کچھ بات چیت کرنے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے۔ عاشر نے شکر کی سانس لی۔ ہاں لیکن سوال یہ ہے کہ بھلا یہ سب کس نے اور کیوں کیا؟ بابر نے الجھ کر وہ سوال اٹھایا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چل سکے شاید، کاشان نے خیال ظاہر کیا۔ جب آپ لوگ اٹھ کر باہر بھاگے تو میں بھی سب کے پیچھے آئی، لیکن جیسے میں ہوٹل سے باہر نکل کر ذرا آگے آئی تو پیچھے سے اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں چلا کر آپ لوگوں کو روک نہیں پائی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی طرح مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ میں لے گیا جہاں بہت بہت اندھیرا تھا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے مجھے آزاد کیا۔ میں بھاگنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے بہت زور سے کوئی چیز میرے سر پر لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بینی نے نقاہت آمیزی سے آہستہ آہستہ ساری بات بتائی۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد اب اسے ہوش آیا تھا، جب رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ چاروں متفقے سے اس کے بیڈ کے اطراف کھڑے تھے۔ بینی کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، البتہ اس کے کپڑے تبدیل نہیں کیے گئے تھے۔ وہ کون تھا؟ کیا تو نے اس کا چہرہ دیکھا؟ کاشان نے پوچھا۔ نہیں، پہلے اس نے پیچھے سے میرا منہ پکڑا ہوا تھا اور جہاں چھوڑا وہاں بہت اندھیرا تھا، اس نے نفی میں جواب دیا۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ کو آرام کی ضرورت ہے، پلیز آپ لوگ باہر چلے جائیں۔ ہاتھ میں دوائی کی ٹرے لیے اندر آئی نرس نے کہا۔ تو آرام کر بینی، ہم باہر ہی ہیں۔ پاشا نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر چاروں باہر نکل گئے، جبکہ نرس بینی کی ٹرپ چیک کرنے لگی۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ روم سے باہر آ کر بابر نے کاشان اور پاشا کو پکارا تو دونوں سوالیہ انداز میں اس کی جانب گھومے۔ پوری رات یہ لوگ بینی کے آس پاس ہی رہے۔ بابر اور کاشان تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے روم کے باہر سے نہیں ہلے تھے کہ کہیں کوئی پھر اس پر حملہ نہ کر دے۔ عاشر کو بابر نے واپس ہوٹل بھیج دیا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اور اس کا یہاں کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، جبکہ پاشا نے بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک جھپکی لے لی تھی۔ کاشان نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ ہوٹل جا کر آرام کر لیں، مگر وہ ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ کچھ دیر قبل ہی فجر کی اذان ہوئی تھی، جس کے بعد اب آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی تھی۔ پاشا روم کے باہر لگی کرسی پر بیٹھے اس سے سر ٹکائے سو رہے تھے۔ کاشان تھوڑی دیر کے لیے کہیں گیا تھا، جبکہ بابر ہنوز روم کے باہر ہی کھڑا کانچ کی کھڑکی کے اس پار سوئی بینی کو دیکھتا رہا۔ اس پورے قصے میں جس کا نقصان سب سے زیادہ اور ناحق ہوا تھا وہ بینی ہی تھی۔ پہلے بابر نے اسے کاشان تک پہنچنے کی سیڑھی بناتے اس کا دل توڑا۔ کاشان کے لیے وہ اپنے محبوب کے مقابل کھڑی ہو گئی اور اب نہ جانے کون اور کیوں سے زندگی اور موت کے بیچ لٹکا گیا تھا۔ پیٹ تک سفید چادر اوڑھے سوتی اس بینی کا موازنہ وہ بے ساختہ اس بینی سے کرنے لگا جو کچھ عرصہ قبل اسے کراچی کینٹ اسٹیشن کے باہر ملی تھی۔ وہ ایک چلبلی سی اپنی مستی میں مست رہنے والی ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، مگر یہ وہ بینی نہیں تھی۔ یہ اب کھلکھلا کر تو دور کھل کر بھی نہیں ہنستی تھی۔ چمکتی ہوئی آنکھوں میں کسی اپنے کو بچانے کا جنون اتر آیا تھا۔ وہ ننھا سا دل اب شاید پتھر ہو گیا تھا جو کبھی محبت کے نام پر دھڑکتا تھا۔ ان سب کا ذمہ دار بابر کو کہیں نہ کہیں اپنا آپ لگا، جو کہ بالکل غلط بھی نہیں تھا۔ یہ لو، ایک آواز پر یکدم وہ سوچو کے بھنور سے باہر آ کر پلٹا۔ کاشان ہاتھ میں چائے کے 2 سفید ڈسپوزیبل کپ لیے کھڑا تھا، جن میں سے ایک اس نے بابر کی جانب بڑھایا ہوا تھا۔ تھینکس۔ اس نے سادگی سے کپ لے لیا۔ کاشان بھی اس کے مقابل آ کر ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ بڑی سی کانچ کی کھڑکی کے ایک کنارے پر کاشان کھڑا تھا، دوسرے کنارے پر بابر، اور دونوں کے درمیان میں بیڈ پر سوتی ہوئی بینی نظر آ رہی تھی۔ دونوں آپس میں کوئی بھی بات چیت کرنے کے بجائے چپ چاپ چائے پیتے ہوئے بینی کو دیکھنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون اور کیسے کرے۔ تم لوگوں کو بینی کو ساتھ لے کر نہیں آنا چاہیے تھا، بالآخر بابر نے ہی پہل کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے خود بینی کو ساتھ چلنے کی آفر کی ہوگی؟ اس نے الٹا سوال کیا، جو یہ واضح کر رہا تھا کہ تم بینی کی ضد جانتے تو ہو کہ اپنی پر آ کر وہ کسی کی نہیں سنتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے ہی منفی جذبات میرے تمہارے بارے میں بھی ہیں، مگر بابا صاحب کو اسے کہتے ہوئے پل بھر کو رکا۔ مگر اس وقت ہمیں اپنی ذاتی دشمنی سائڈ پر رکھ کر بینی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اسے اس وقت ایک محفوظ جگہ پر آرام کی ضرورت ہے، اور جو جگہ اس کے لیے محفوظ ہے وہاں جانے کے لیے اسے بس تم ہی راضی کر سکتے ہو۔ اگر تم خود بھی راضی ہو جاؤ تو۔ اس نے دوبارہ دبے دبے لفظوں میں وہی بات دہرا کر اسے قائل کرنا چاہا جو وہ کچھ دیر قبل پاشا اور کاشان سے کر چکا تھا، مگر دونوں نے ہی اسے رد کر دیا تھا۔ بابر بینی کی خاطر اپنی انا بالائے طاق رکھ کر اپنے حریف کو پیشکش کر چکا تھا۔ اب کاشان کی باری تھی کہ وہ اپنی انا بھلا کر کیا اپنے حریف کی یہ پیشکش قبول کرے گا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟
کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا کہ کیا کون ہوگا جس نے بینی پر حملہ کیا اور کیوں کیا، کیا وجہ تھی بینی پر حملہ کرنے کی؟ کیا اس نے کچھ دیکھ لیا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ یہ تو آپ کو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔